الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس والمطهر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے محترم حضرات آج کا جو دن ہے یہ بہت مبارک اور متبرک دن ہے اس دن کی فضیلت حدیث پاک میں للصائم للفرحتان کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے کتنی خوشیاں نصیب ہوتی ہے؟ دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے ایک خوشیاں کس وقت نصیب ہوتی ہے وہ افطار کے وقت اس لیے افطار کے وقت خوشیاں کیوں نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی جب بندے افطار لے کر بیٹھتے ہیں افطار پر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے کہتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھاتے کیوں نہیں یہ پیتے کیوں نہیں فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا حکم پورا کر رہے ہیں یہ تیرا حکم پورا کر رہے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے ہیں اس لیے نہیں پی رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں فرشتے سے تو میری تسبیح چھوڑ دے فرشتے سے اللہ تبارک و تعالی خود کہتے ہیں تو میری تسبیح چھوڑ دے اور روزے دار کی دعا پر آمین کا حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ تمام چرند پرند دریا کی مچھلیوں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ روزے دار کی دعا پر آمین کہو اس لیے یہ روزہ جو ہے حدیث قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایک جگہ صیام کا لفظ آیا ایک جگہ صوم کا لفظ آیا میں محترم واتخذ للرحمن صوما صوم کا لفظ بھی قرآن میں ہے صیام کا لفظ بھی قرآن میں ہے مگر ہمیں کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے ہمیں کس طرح کا روزہ اللہ کے نبی کو پسند ہے اللہ کو پسند ہے ہم پر کس طرح کا روزہ فرض کیا گیا ہے ہم پر صوم کو فرض نہیں کیا گیا قرآن میں صوم بھی کہا اور قرآن میں صیام بھی کہا مگر صوم مصدر ہے صیام جمع ہے اور جمع کو ہم پر فرض کیا گیا صیام کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں صیام کا جو مطلب ہے نا صیام کا مطلب ہے روزہ رکھنا روزہ صیام اور صوم کا مطلب ہے روزہ رکھنا صوم کا مطلب ہے صرف کھانے پینے سے رک جانا صوم نام ہے کھانے پینے سے رک جانے کا نام صوم ہے جس کو حضرت مریم علیہ السلام کے شان نزول میں اترا واتخذ للرحمن صوما اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو رمضان المبارک سے اتارا اس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تو ہم پر جو ہے صیام فرض کیا گیا صیام کسے صیام جمع بھی ہے اور صیام مصدر بھی ہے عربی جانتے ہیں علماء حضرات اس چیز کو جانتے ہیں کہ صیام جو ہے مصدر بھی ہے اور جمع بھی ہے اور ہم پر اللہ جو فرض کیا ہے وہ صیام فرض کیا ہے اور ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ صیام پر وعدہ کیا ہے صوم پر کوئی وعدہ نہیں کیا صوم کا مطلب ہے کھانے پینے سے رک جانے کا نام اور صیام جو ہے صیام کا مطلب ہے ہاتھ کا روزہ پیر کا روزہ زبان کا روزہ کہ زبان کہیں غلط تو نہیں بول رہا ہے اس چیز کو بھی سوچنا ہے یہ صیام کہہ رہا ہے صیام کو جب پورا کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آئے گی کہیں ہماری زبان سے غلط بات تو نہیں نکل رہی ہے رمضان میں کہیں ہمارے ہاتھ سے غلط چیزوں کو ہم نہیں پکڑ رہے ہیں ہماری پیر غلط چیزوں کی طرف تو نہیں بڑھ رہی ہے جب اس چیزوں کو کریں گے جب صوم والا روزہ ہماری زندگی میں آئے گا صیام تو ہم جو ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی دو خوشیاں نصیب فرمائیں گے ایک افطار کے وقت ہے دوسرے
معاشرے کے دن اس اجتماعیت میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے، فرشتے سے کہتے ہیں، فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، انسان کے اندر پتلا بنایا اور روح ڈالا، تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراض کیا کہ آپ کیسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں؟ یسفک الدماء، یہ تو فساد پھیلائے گی، خون قتل ریزی کرے گی، قتل و غارت گری کو عام کر دے گی، اس لیے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک مخلوق اور تھی، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک مخلوق جنات تھی جنہوں نے خون ریزی کیا تھا، شر و فساد کو گرم کیا تھا، شر و فساد کی پدار کو گرم کرتے، اس لیے فرشتے نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو دھتکارا اور کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے نے کہا ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، گناہ سے روکنے کی بھی طاقت ہے، رکنے کی بھی طاقت ہے، یہ نہی عن المنکر کا بھی دعوت دیتے ہیں، یعنی رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں۔ ہم نے ایسے تو جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے مبارک فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں کو کہا، تو جب اسی لیے ہم کو اللہ تبارک ہمارے سامنے ہم پر جو ہے کہ کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا، ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، اگر ہم بند گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے آلہ موجود ہے، جائز طریقے سے بیوی موجود ہے اور دیگر چیزیں موجود ہے، کھانے کے لیے پھل فروٹ موجود ہے، یعنی کہ ہر طرح سے ہر چیزیں موجود ہے، مگر ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ صبح صادق ہوتا مت کھاؤ رک جاؤ، تو ہم سب رک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک جگہ تو یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اجزا بھی ہمیں ملے، میں بھی اسی تشریح کو سمجھتا ہوں کہ اجزا بھی ملے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو روزہ میرے لیے رکھے گا میں اس کا بدلہ خود ہوں، حالانکہ سارے نیک اعمال کا بدلہ، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج ایک فرض عبادت ہے، حج ایک اہم فریضہ عبادت ہے، نماز بھی جو ہے کہ فرض عبادت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان سب چاری چیزوں جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کا بدلہ ہم کس سے دلائیں گے؟ کن سے دلائیں گے؟ فرشتوں سے دلائیں گے، فرشتوں سے دلائیں گے، مگر روزے کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے جس کو جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ اللہ کے نبی بیان کرو، بیچ میں راوی نہیں ہو، راوی نہیں ہو، اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، اس لیے یہ بات آپ کو اور آئندہ موقع پر بتائی جائے گی، ابھی تو وقت کی قلت ہے، وقت کم ہے، تو حدیث قدسی جو ہے جس میں حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں فرشتوں سے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے بندے کو کہہ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ جس کو اللہ مل گیا، جس کو اللہ مل گیا گویا کہ اس کو سارا چیز مل گیا، اس لیے روزہ کی جو ہے بہت فضیلت ہے، اس لیے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ عیدگاہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے علو مرتبہ شان کی قسم، میں ان سب کی مغفرت کر دی، مگر مغفرت کس بنیاد پہ ہوگی؟ اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم، مغفرت جو ہے اتحاد میں، اتحاد پر مغفرت ہوگی، آپس کی اجتماعیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن بھی ہم ان شخصوں کی مغفرت نہیں کریں گے جنہوں نے آپس میں قطع تعلق کیا ہے، رشتہ داری کو توڑا ہے، کینہ پرور کیا ہے، ایسے لوگوں کی ہم مغفرت نہیں کریں گے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز سے قبل اگر ہمیں کسی سے تکلیف ہے تو ہم اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اس لیے کہ یہ دن جو ہے یہ بہت متبرک دن ہے۔ ایسے تو ہر قوم میں، ہر مذہب و ملت میں ایک دن ہوا کرتا، ہر لوگ اپنی یادگار کا دن منایا کرتے تھے۔ عیسیٰ مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے، مگر ایسا نہیں۔ ہمارے کے ہاں جو 2 دن دیا ہے، ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ، یہ متبرک اعمال کے بعد، یعنی کہ بندہ ایک اعمال سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ 2 خوشیاں مناتا ہے۔ عید الاضحیٰ جو ہے تو یوم عرفہ کے دن، یعنی جب عرفات کے میدان سے لوگ نکلتے ہیں، حج سے نکلتے ہیں، اس کے بعد 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ایک عبادت کے بعد ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا یہ ایک فریضہ کو، ایک عبادت کو، ایک اہم عبادت کو ادا کرنے کے بعد تب ہم سب جو ہے عید کی نماز کے لیے عید کی نماز پڑھتے ہیں، جس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ 2 رکعت نماز یہ واجب نماز ہے، یہ نماز جو ہے واجب نماز ہے، یہ نماز کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پر جو فضیلت دیتا ہے وہ کس بنیاد پر دے گا؟ آپس کی اجتماعیت، آپس کی اجتماعیت بہت ضروری ہے۔ یعنی اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، تو علامہ اقبال نے کہا تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے دل فردا ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو ہے کہ ہم پچھلی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں اپنے آپ کو کہ ہمارا اعمال کس قدر ہو رہا ہے، ہمارا اعمال کس قدر، ہم اپنے اعمال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز تراویح پڑھے گا اور روزہ رکھے گا، ایک رکعت تراویح کے ایک سجدے پر کتنی نیکیاں ہے؟ ہم سب تو غفلت کوتاہی کرتے ہیں۔ تراویح کے ایک سجدے پر 24,54,000 نیکیاں ہیں، اور اگر 2 رکعت تراویح کی 2 رکعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بندے کو ایسا محل دے گا جو کہ سونے اور چاندی کے درخت لگے ہوں گے، اور اس میں ایسی نہریں جاری ہوگی جس سے شہد جاری ہو رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی 2 رکعت نماز کا یہ بدلہ رکھا ہے، مگر ہم سب لوگ کا کیا یہ ہے کہ ہم سب آدمی تراویح کی نماز جب ہوتی ہے تو ہم سب غفلت میں، کوئی پیچھے، اس لیے آج سے یہ تہیہ کریں کہ آئندہ رمضان میں ہم سب لوگ تراویح کی تراویح بھی پڑھیں گے، نماز کی بھی پابندی کریں گے، روزے کی بھی پابندی کریں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے، ہمارے معاشرے میں رمضان جو آتا ہے تو لوگ مسجدوں کی طرف سیلاب کی شکل میں نکلتے ہیں، مگر پھر رمضان عید کی نماز پڑھے سوچتے ہیں چھٹی ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر جو فرض کیا ہے نا، وہ 5 وقت، دن میں 5 وقت، اور ہر موسم میں، ہر پوری سال میں، ہر وقت میں نماز فرض ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات جس طرح رمضان المبارک میں مسجدوں میں جایا کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، اسی طرح سے غیر رمضان المبارک میں بھی مسجدوں میں جایا کریں، مسجد کو آباد کریں۔ میں محترم، کہنے کے لیے تو بہت ساری بات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال کو زندگی میں لائیں، جو بات کہی جائے نا اس پر عمل کی جائے، عمل کی نیت سے سنی جائے۔ کہنے کے لیے بہت ساری بات کہہ دی جائے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بات کہی جائے اس پر عمل کریں، اس بات کو زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے وقت ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔